حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ انگور کھائے اور برکت کی دعا دے دی، اور اداس کہتے ہیں کہ پھر اتنی برکت ہوئی باغ میں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ واپس آیا، عتبہ طیبہ کہنے لگے اوے اداس، تو ان کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، پاؤں کو چوم رہا تھا، دیکھنا کہیں ان کے دین کو اختیار نہ کرنا، تیرا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں تو اب وہاں دل دے چکا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لائے، وادی نخلہ میں فجر کی نماز میں حضور امامت فرما رہے ہیں، جنات کی جماعت آ گئی پیچھے، جنات 7 جن آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی۔ اب آپ دیکھیں حضور تلاوت فرمائیں اور پھر وہ دلوں میں نہ اترے تو پھر اور کیا ہو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنات کی ایک جماعت کو بھیجا قرآن سننے کے لیے۔ یہ جو تم آئے ہو مسجد میں، یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ خدا کے، جس پہ وہ فضل کرتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، ورنہ بڑے بڑے بڈل خاں پھرتے ہیں یہاں پر، بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار پھرتے ہیں مگر نماز کی توفیق نہیں، جمعہ کی توفیق نہیں۔ کیوں؟ فضل خداوندی نہیں ہے، اور جب اس کا فضل ہو جائے تو پھر وہ اپنی شان رحمت سے اپنے گھر بلاتا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں، 2-4 منٹ دے دو گے؟ ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، ہاں صرف 2-4 منٹ، اس میں واقعہ سنا کے چلو میں اس کو اگلے جمعے تک لے جاتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ایک بگڑا ہوا نواب تھا، ساتھ اس کا ملازم جو تھا وہ بڑا دیندار تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہے، شہر سے سودا سلف لیا، گھوڑے پہ سوار ہے، وہ پیچھے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا حضور اگر اجازت دیں، مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو میں ذرا مسجد میں جلدی سے نماز پڑھ لوں۔ کہنے لگا ایک تو یہ تمہاری نمازیں مجھے لے کے بیٹھ گئی ہیں، یہ بگڑے ہوئے رئیسوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ خیر کہنے لگا چلو میں ادھر باہر کھڑا ہوتا ہوں گھوڑے پہ، جلدی سے پڑھ کے آ جا۔ مسجد میں آیا، وضو کیا، مغرب کے 3 فرض پڑھے۔ اس نے کہا کہ اس نے آواز نہیں دی، چلو 2 سنتے بھی پڑھ لوں، 2 نفل بھی پڑھ لوں، پڑھ لیے۔ اب اس نے کہا ابھی تک بھی اس نے پیچھے سے آواز نہیں دی، چلو کوئی اوابین کے نوافل بھی پڑھ لوں۔ وہ پڑھنے لگا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، او باہر آ جا، آتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا جی وہ آنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کون ہے جو تجھے آنے نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا وہی جو باہر سے تجھے اندر نہیں آنے دیتا ہے۔ کون ہے جس نے تجھے باہر کھڑا کر رکھا ہے اور تجھے وہ اندر نہیں آنے دیتا؟ اور وہی جب میں اندر آ گیا ہوں تو مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں اس کے فضل و کرم سے، اس لیے میں نہ کیا کرو، میری نمازیں، میرے حج، میرے عمرے سب اس کے فضل ہے، اس کے فضل کی بات کیا کرو۔ اللہ نے فضل فرمایا، نماز کی توفیق ملی، اللہ نے فضل فرمایا، حج عمرے کی توفیق ملی، اس کے فضل کے گن گایا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عبادت کے اوپر جب بندہ اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے عمل کو قبول کر چکا ہوتا ہوں۔ یہ قبولیت کی علامت ہے، وہ اپنی بات نہیں کرتا، میرے فضل کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، حج کی توفیق ملی، عمرے کی توفیق ملی، اللہ نے فضل فرمایا، نیک کاموں کی توفیق ملی، نماز روزے کی توفیق ملی، کسی بھی اچھے کام کی توفیق ملی، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا جب اس کی زبان پہ یہ بات آتی ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا عمل خدا کے دربار میں قبول ہو چکا ہے۔ اور جو عمل مردود ہو پھر وہ میں کرتا پھرتا ہے، جی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تم جو بھی ہو خدا کے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ اسی سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد